بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرا باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کچھ ایسا کرو کہ میرا باپ مان جائے۔ اگلے دن وہ لڑکا ایک تعویذ لے آیا اور کہا کہ یہ تعویذ اپنے باپ کے سرہانے رکھ دیا کرو، اس سے خود بخود اس کا دل پگھل جائے گا۔ ہر روز وہ لڑکا نیا تعویذ لے آتا اور میں اپنے باپ کے سرہانے رکھ دیتی، مگر اس کے باوجود کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ الٹا میرے باپ نے میرے لیے ایک لڑکا تلاش کر لیا۔ میں حیران تھی کہ وہ تعویذ اثر کیوں نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے میں نے وہ تعویذ کھول کر دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ایک خالی کاغذ۔ میرا نام شیزا ہے اور میں ایک کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میرے 3 بھائی تھے جو کہ مجھ سے بڑے تھے اور سب کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 سال پہلے ہی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میری بھابیاں اور باپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ اس لڑکے کا نام عاصم تھا اور وہ میرے کالج کے باہر مجھ سے ملا کرتا تھا۔ وہ مجھے پہلی ملاقات میں اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے فوراً اسے اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ کیونکہ میں اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے میں روز روز اس سے باہر نہیں مل سکتی تھی۔ یوں ہم روز کال پر بات کرنے لگے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تو میں دھیرے دھیرے اس سے ملنے لگی۔ وہ اکثر میرے کالج آ جاتا تھا اور میں کالج جانے کے بجائے اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم دونوں سارا دن کسی پارک میں گزارتے تھے اور کالج کی چھٹی سے قبل ہی میں واپس کالج آ جاتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہم اپنے لیے اس جیسا خوبصورت ہینڈسم لڑکا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی عاصم کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ جب گھر میں میری شادی کی بات چلتی، میں عاصم پر زور دیتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے، مگر وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ میری جاب نہیں ہے، تمہارے گھر والے مجھے تمہارا رشتہ کیسے دیں گے؟ یہ تو میں بھی جانتی تھی، کیونکہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کروں جو کہ مجھے زندگی بھر خوش رکھے۔ مگر میں عاصم سے پیار کرتی تھی اور اس کے پیار میں دیوانی ہو چکی تھی۔ عاصم جیسا بھی تھا، میں اس کے ساتھ خوش تھی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عاصم میرا رشتہ لے کر آئے اور شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کالج کی پڑھائی ختم ہوتے ہی میرا باپ میری شادی کسی سے بھی کر دے گا۔ اس لیے میں جب بھی عاصم سے ملتی تھی اسے کہتی تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ میرا باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر عاصم ہنس دیتا اور مجھ سے کہتا تھا کہ تمہارا باپ اپنی بیٹی کبھی ایسے لڑکے کو نہیں دے گا جس کے پاس کوئی جاب نہ ہو، اس لیے تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ سن کر میں تڑپ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، کیونکہ میں عاصم کے بنا 1 منٹ بھی نہیں جی سکتی تھی۔ اس نے میری محبت دیکھی تو تڑپ اٹھا اور مجھے اپنے سینے لگا کر کہنے لگا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے بنا جی نہیں سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کر لی تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، کیونکہ میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اپنے باپ کا کہنا مان کر شادی کر لی تو تم بہت خوش رہو گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور سسکتے ہوئے کہا، عاصم مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے جو مجھے تم سے الگ کر دے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے تم کچھ بھی کرو تاکہ ہماری شادی ہو جائے۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ اس دن میں گھر آئی تو کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ میرا باپ جلد از جلد میری شادی چاہتا تھا، اس لیے روز ہی کوئی نہ کوئی لوگ مجھے دیکھنے آ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ میں تو عاصم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس دن میں ان لوگوں کے سامنے چلی گئی، کیونکہ میں اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی، مگر اگلے دن میں کالج جانے کے بجائے عاصم کے ساتھ ایک عامل کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ تعویذ تم نے 40 دن تک اپنے باپ کے سرہانے رکھنا ہے، اس سے تمہارے باپ کا دل پگھل جائے گا اور وہ اس شادی کے لیے مان جائے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میں روز روز یہاں آ کر تعویذ لینے نہیں آ سکتی تھی۔ یہ بات میں نے عاصم سے کہی تو وہ کہنے لگا، تم بے فکر رہو، میں روز یہ تعویذ لے کر تمہارے گھر دے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بے فکر ہو گئی اور وہ تعویذ لے کر گھر آ گئی۔
اس دن میں نے وہ تعویذ اپنے باپ کے سرہانے رکھ دیا۔ میں دعا کرنے لگی کہ یہ تعویذ میرے باپ کے دل پر اثر کر جائے اور جب عاصم میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو میرا باپ اس رشتے کے لیے خود ہی مان جائے۔ میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ میں عاصم سے پیار کرتی تھی اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرا باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اگرچہ مجھے میرے باپ سے بھی پیار تھا، مگر میں اس کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ پھر اگلے دن عاصم نے مجھے میسج کیا، میں تعویذ لے کر آ رہا ہوں۔ ان دنوں میرے کالج کی چھٹیاں تھیں، اس لیے میں گھر پر تھی۔ میں نے عاصم سے کہا کہ تم گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آ جانا۔ یہ لکھ کر میں نے گھر کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میرے بھائی اور باپ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے، جبکہ بھابیاں اپنے اپنے پورشن میں تھیں۔ اس لیے جب عاصم تعویذ لے کر آیا تو میں اسے کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے اتنے قریب دیکھ کر پاگل ہونے لگا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا، میں بھی اس کے پیار میں پگھلنے لگی۔ میں نے سوچا کچھ دنوں کی بات ہے، جلد یہ میرا شوہر بن جائے گا۔ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ پھر روز ایسا ہونے لگا، عاصم چپکے سے گھر آ جاتا تھا اور وہ تعویذ دے کر چلا جاتا۔ میں وہ تعویذ اپنے باپ کے سرہانے رکھ دیتی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے قبل وہ تعویذ نکال لیتی تھی تاکہ میرے باپ کو شک نہ ہو جائے۔ اسی طرح دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا باپ میری شادی کے لیے رات دن کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ میرے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے شادی کے بعد کوئی تنگی نہ ہو، مگر میں تو عاصم کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے عاصم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تو میں اپنے باپ کے لیے تعویذ لے آئی تھی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک اس تعویذ نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور کچھ دن بعد میری بھابی نے مجھے بتایا کہ ہم سب کو یہ رشتہ بہت پسند آیا ہے، شاید تمہاری شادی یہاں ہو جائے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ یہ میں کیسا تعویذ لے آئی تھی جو میرے باپ پر اثر نہیں کر رہا تھا، بلکہ الٹا میرے باپ نے میرے لیے ایک لڑکا تلاش کر لیا۔ میں حیران تھی، ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے ایک دن وہ تعویذ کھول کر دیکھ لیا اور یہ دیکھ کر میں صدمے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ایک خالی کاغذ تھا۔ یہ وہ تعویذ نہیں تھا جو پہلے دن اس عامل نے دیا تھا۔ میں نے اسی وقت عامل کو فون کر کے یہ سب بتایا اور اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میری روح لرز گئی۔ عامل نے کہا وہ لڑکا اس دن کے بعد تعویذ لینے نہیں آیا۔ یہ سن کر میں نے فون رکھ دیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنے عاصم پر یقین تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ اگلے دن جب عاصم آیا تو میں نے اسے تعویذ لے کر دوبارہ دیکھا، واقعی وہ بھی ایک خالی کاغذ تھا۔ میں عاصم سے لڑ پڑی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ حقیقت کھلنے پر عاصم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ہاں میں تم سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم جیسی لڑکی شادی کرنے کے قابل نہیں جو کسی لڑکے کی خاطر اپنے باپ کے لیے تعویذ لے آئے۔ یہ سن کر میں اکا بکا رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عاصم مجھ سے یہ بات بھی کہہ سکتا تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو اس کے پیار میں اندھی ہو کر اپنے ہی باپ پر تعویذ کرنے لگی۔ یہ حقیقت پتہ چلنے پر میں نے عاصم کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی جو میرے باپ نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میں نے عاصم کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا اور اپنے باپ کی مرضی سے شادی کر لی۔